بر اشرف الانبیاء محمد مصطفیٰ صلوات بر علی و اولاد علی صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین. ہماری گفتگو کا عنوان ہے اصحاب جناب امام علی مقام علیہ الصلاۃ والسلام. دیکھیے، ہم اس حسرت کا تو اظہار کرتے رہتے ہیں لوگوں کے متعلق، تو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ جب امام علی مقام بیعت سے انکار کر کے مکے تشریف لے آئے تو ظاہر ہے ساری دنیا اسلام میں اس خبر نے تہلکہ مچا دیا کہ حسین نے بیعت یزید سے انکار کر دیا اور مکے میں تشریف لے آئے ہیں. اور اس خبر کے بعد بعض شہروں میں ظاہر ہے کہ لوگوں میں سے 7 آدمیوں کا وفد مکے پہنچا. یہ ظاہر ہے کہ یہ مکے پہنچنے والے، باقی 2 افراد جو تھے بصرے والے وہ سیدھے کربلا پہنچ گئے. اب یہ کوفی کون ہیں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جب امام علی مقام کوفے کی طرف سفر کر رہے ہیں، یہ طے ہو چکا ہے، یہ اناؤنس ہو چکا ہے کہ آپ کوفے کی طرف آئیں گے، تو پھر کوفیوں کے مکے میں موجود ہونے کی کیا وجہ ہے؟ انہیں تو کوفے میں انتظار کرنا چاہیے تھا امام علی مقام کا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کوفی جو ہیں وہ مکے پہنچے ہوئے ہیں. ناظرین کرام، یہ کون لوگ ہیں؟ اب میں آپ کو اشارہ دیتی چلوں کہ اس زمانے میں جو صورتحال تھی سارے ماحول کی، جس طرح جاسوسیاں ہو رہی تھیں، جس طرح پہرے لگے ہوئے تھے، ان حالات میں ایک اہم اور خطرناک کام کیا تھا؟ وہ تھا پیغام رسانی کا کام. دیکھیے، یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوفی اپنی جگہ بیٹھے ہیں، امام حسین اپنی جگہ بیٹھے ہیں اور یہ طے ہو گیا کہ امام علی مقام کو کوفے کی طرف جانا ہے. اس سے پہلے حضرت مسلم تشریف لے گئے ہیں. تو یہ ایسے تو نہیں ہوتا کہ کوفی اپنی جگہ ہے، امام اپنی جگہ ہے، بلکہ پہلے سے تنظیم کرنی ہوتی ہے، پروگرام بنانا ہوتا ہے. اور اس پروگرام بنانے کے سلسلے میں ایک دوسرے کو میسج بھیجنے ہوتے ہیں، پیغام رسانی کا سلسلہ جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے. اب آپ خود اس بات پر غور کریں کہ امام مکے میں موجود ہیں. ظاہر ہے حکومت پورے طور پہ باخبر ہے، باخبر ہی نہیں بلکہ خوف زدہ ہے. تو مکے کے چاروں طرف کیسے کیسے پہرے نہیں لگائے ہوں گے، کیسی کیسی پابندیاں نہیں ہوں گی، کیسے جاسوسوں کے جال نہیں پھیلا دیے گئے ہوں گے کہ کوئی بھی مکے سے باہر سے مکے نہ پہنچ سکے. اب اس حالت میں جو لوگ اس حصار کو توڑ کر جناب امام علی مقام کی خدمت میں آئے پیغام لے کر، ظاہر مبشر کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں کہ لوگ خود ہی آ گئے تھے، لیکن جو پیغام لے کر آئے ہیں کوفیوں کا مکے امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، وہ کتنے بہادر ہوں گے، انہوں نے کتنا بڑا اپنی زندگی کا رسک لیا ہوگا. اور اس ظلم کے ماحول میں ظاہر ہے انہیں یہ بھی خطرہ ہوگا کہ مار دیے جائیں گے، انہیں یہ بھی خطرہ ہوگا کہ اگر پکڑ لیے گئے تو پتہ نہیں کتنا ٹارچر ہوگا، جیسے کہ پہلے ہوتا رہا تھا کوفے میں بھی، ظاہر ہے مرکزی حکومت کی پالیسی کے تحت. لیکن
उन सब का रिस्क लेकर, उन सब को कबूल करके एक मकसद बस सामने है, हुसैन के पास पहुंचना है, हुसैन को बताना है कि हम आपके साथ हैं। तो अब जैसे बसरे में मारिया बिनत साद के घर मीटिंग्स हो रही थी, इसी तरह कूफे में एक घर है, ये सुलेमान बिन सर्वे ख़ज़ाई का घर है, जहाँ मुहिब्बान अहले बैत जमा होते हैं और ये प्रोग्राम बनाते हैं कि अब हमें करना क्या है। हज़रत वहाँ पर लोगों को जमा करके सुलेमान बिन सर्वे ख़ज़ाई ने कहा कि हुसैन बैत यजीद से इनकार करके मक्के आ चुके हैं और हम लोगों को उनका साथ देना चाहिए, हम लोगों को कदम बढ़ाना चाहिए। सुलेमान बिन सर्वे ख़ज़ाई ने बड़ी जोशीली तकरीर की। अब ज़ाहिर है वहाँ पे हबीब इब्न मज़ाहिर भी हैं और लोग भी हैं। अब मैं इस तफसील में नहीं जाना चाहती कि कहीं जो हमारे मैसेंजर्स हैं उनका बयान अधूरा ना रह जाए। गलत ये तय हुआ कि इमाम की खिदमत में अरीज़ा भेजना चाहिए, इमाम की खिदमत में पैगाम भेजना चाहिए। कितने बहादुर लोग होंगे जिन्होंने ये कहा होगा कि हालात कुछ भी हों, हमारे साथ कुछ भी हो, लेकिन हमें ये पैगाम भेजना है, हम कूफे वाले इमाम के साथ हैं। और दो लोगों ने अपने आप को पेश किया, अब्दुल्ला बिन समी और अब्दुल्ला बिन वाल हैं। ये दो लोग जो हैं ज़ाहिर है उस मीटिंग के बाद पैगाम लेकर इमाम अली मकाम की खिदमत में जाते हैं। अच्छा, ये जब मंसूबा बना कूफे में तो कूफे में एकदम हलचल पैदा हुई, एकदम जोश आ गया लोगों में। और 2 दिन बाद ही दूसरा कासिदों का वफ़द जो था वो रवाना हो गया और ये 12 रमज़ान को मक्के इमाम हुसैन की खिदमत पे पहुंचा है। अच्छा, अब इस वफ़द में कैस बिन मसहर हैं और अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला हैं और इनके नाम में सर नेम जो फैमिली नेम है वो मैं ठीक से नहीं पढ़ सकी, पता नहीं वो अर्ज़ई है या अरबी है। ज़ाहिर है बाज़ औक़ात उर्दू रस्मुल ख़त में ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। और एक अमारा बिन उबैद हैं, ये 53 अर्दाश्तें लेकर आए हैं जिन पे एक एक पे कई के दस्तखत हैं और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आने की दावत दी जा रही। अच्छा, इमाम एकदम रवाना नहीं हो गए, बल्कि इसके लिए एक मंसूबा बंदी की ज़रूरत होती है, एक प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो अब इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये तय किया कि अपने से पहले अपने चचाज़ाद भाई हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील को भेज दिया जाए। हज़रत मुस्लिम बिन अक़ील इनके बहनोई भी हैं, हज़रत रुक़ैया के शौहर हैं। और अब पैगाम मक्के से कूफे की तरफ जाना है कि इस पेशकश का इमाम अली मकाम क्या जवाब देते हैं। अच्छा, ये जो वफ़द गया है इमाम का पैगाम लेकर, क्या तो अब उसमें कैस बिन मसर हैं, अब्दुर्रहमान हैं और अमारा बिन उबैद हैं। अच्छा, अब ये लोग जो हैं इमाम का पैगाम लेकर जाते हैं। फिर इतने में एक और वफ़द आ गया कूफे से, यानी इससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कूफे वाले कितने बेचैन थे कि किसी सूरत हमें कोई ना कोई इक़दाम करना चाहिए, इमाम हुसैन को एहतजाज करना चाहिए और हमें उनके साथ देना चाहिए। अच्छा, अब ये तीसरा वफ़द जो आता है इसमें हानी बिन हानी हैं और सईद बिन अब्दुल्ला हनफ़ी हैं। अच्छा, अब ये सईद बिन अब्दुल्ला हनफ़ी ज़ाहिर है एक दो बातें बताती चलती हूँ, वरना तो इस स्ट्रगल के मुख्तलिफ़ इक़दामात जो हैं वो कहीं महव ना हो जाएं। ये ज़ाहिर है कि इनके ये वो है फ़जीलत और इनकी ये हिम्मत है कि मैदान करबला में इमाम अली मकाम जहाँ भी होते थे ये उनके सामने अपना सीना तान के खड़े हो जाते थे। वो किस वजह से कि फ़ौज यजीद की तरफ से मुस्तक़िल तीरबारानी हो रही थी, मुस्तक़िल तीर आ रहे थे। ये वो ज़ात-ए अक़दस हैं कि जो इमाम की तरफ आने वाले तीरों को अपने सीने पर रोक लेते थे। कितना
بڑا حوصلہ ہوگا، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ کہ میں ایک چھوٹی سی روایت سناتی چلوں کہ ایک صاحب تھے، تو ظاہر محب اہل بیت تھے، بہت محب اہل بیت تھے، تو انہیں یہ دماغ میں خیال آ گیا کہ امام حسین کے سامنے کھڑے ہونا اور تیر اپنے سینے پہ لینا اتنا بڑا مارکا تو نہیں ہے۔ ظاہر امام حسین کی ذات اتنی اقدس ہے کہ جو بھی تیر ان کی طرف آئے اسے اپنے سینے پہ لے ہی لینا چاہیے۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ امام کے سامنے کھڑے ہیں اور ایک تیر امام کی طرف سے آ رہا ہے اور وہ ایک دم بیٹھ گئے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ کتنی مشکل منزل ہے کہ جو بہت عاشق اہل بیت بھی ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں، لیکن خواب میں بھی مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں، تیر آتے دیکھا تو زمین پر بیٹھ گئے۔ اب یہ سعید بن عبداللہ حنفی، یہ ان کا شرف ہے کہ جو تیر آتا تھا وہ آپ اپنے سینے پہ لے لیا کرتے تھے۔ اچھا، اب جب یہ آخر تیسرے خط آیا ہے، اور یہ تیسرا خط جب آیا ہے کہ بہت لوگ جو تھے وہ بےتاب تھے کہ امام علی مقام تشریف لائیں۔ اچھا، اب امام نے اس کا جواب لکھا، اور امام نے اس کا جواب لکھا کوفے والوں کو کہ تمہارے آخری قاصد حانی اور سید تمہاری پیشکش لے کر آئے۔ تو اب کہتے ہیں کہ میں اپنے آنے سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجنا چاہتا ہوں تاکہ وہ حالات کا جائزہ لیں اور وہ مجھے بتائیں کہ لوگوں کی کیا کیفیت ہے۔ اگر لوگ اپنے وعدے میں سچے ہیں، اگر لوگ اپنی محبت میں سچے ہیں، تو انشاءاللہ ان کے پیچھے میں بھی آتا ہوں۔ یعنی ظاہر کوفے کے لوگوں سے کچھ تلخ تجربات ہو چکے تھے جناب امیر المومنین کے زمانے میں، امام حسن کے زمانے میں، اس لیے امام نے یہ بہتر سمجھا کہ آپ اپنے جانے سے پہلے اپنے نمائندے کو وہاں بھیج دیں۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ امام کے جانے سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کس کے ساتھ جا رہے ہیں؟ ان کے ساتھ جانے والے بھی کچھ میسنجرس ہیں، اور ان میں حضرت مسلم کے ساتھ جانے والوں میں عابس بن ابی شاکری ہیں، ان کے غلام شوذب ہیں۔ جیسا میں پہلے عرض کر رہی تھی کہ بھائی ان گھرانوں کے تو غلام بھی بڑے بافضیلت ہیں، شوذب ہیں، اور ان کے ساتھ ہی ساتھ قیس بن مصاحب بھی ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ایک قاصد کا بار بار نام آتا دیکھ رہے ہیں، اور یہ حضرت قیس بن مصاحب ہیں۔ اچھا، اب یہ چلتے ہیں حضرت مسلم کے ساتھ یہ 3 قاصد، اور یہ راستہ بتانے کے لیے 2 افراد کو ساتھ لے لیتے ہیں۔ اتفاق سے وہ لوگ راستہ بھول گئے، اور راستہ بھولنے کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ایسی مشکلات سے گزرے کہ وہ دونوں قاصد جو تھے ان کا انتقال ہو گیا، اور یہ بمشکل شاہراہ عام تک پہنچ سکے۔ اچھا، شاہراہ عام سے ظاہر ہے کہ پھر طے ہو جاتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ راستہ کون سا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔ اب جس وقت یہ حضرت مسلم کا وفد شاہراہ عام تک پہنچ گیا، تو اب انہیں اس بات کی ضرورت ہوئی کہ کہیں یہ خدا کی طرف سے واپس جانے کا اشارہ تو نہیں ہے، اور خدا کی مرضی جاننے والا کون ہے، خدا کی دعوت کو جان پہچاننے والا کون ہے۔ جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں آج کے ذکر کو، کہ ہم خداوند عالم نے کلام پاک میں کہا ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، اس لیے کہ وہ تمہیں اس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں جس میں زندگی ہے۔ تو اب ظاہر ہے اللہ کی رضا رسول کے ذریعات، اور رسول کے بعد حسین منی و انا من الحسین، تو اب حسین سے پوچھا جائے کہ اللہ کی رضا کیا ہے، اور ہم آگے بڑھ جائیں یا ہم واپس آ جائیں۔ اب یہاں پہ بھی دیکھیے قاصد کی ضرورت ہے۔ تو جیسا میں کہہ رہی تھی کہ ایک نام بار بار ظاہر ہے کہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور وہ حضرت قیس بن مصاحب کا ہے کہ حضرت مسلم اب جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، باقی اب مکے سے آگے نکل چکے ہیں،
کافی آگے نکل چکے ہیں، وہ بھیجتے ہیں امام حسین کے پاس حضرت قیس بن مسہر کو۔ اب حضرت قیس جانتے ہیں کہ جا رہے ہیں تو واپس بھی آنا ہوگا، اور یہ سفر ہو رہا ہے مکے کے قرب و جوار میں۔ مکہ جو اس وقت سب سے زیادہ سینسٹیو ہے، لیکن جہاں سے ہم نے شروع کیا یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی دعوت میں اگر موت آئے تو وہ موت نہیں ہوتی، زندگی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تو ہمیں زندگی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر اس راستے میں ہمیں مشکلات آئیں تو وہ مشکلات نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے راستے میں تو زندگی زندگی ہوتی ہے۔ تو غرض یہ ہمیں زندگی کے معنی بتائے گئے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں جو بھی آتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے، اللہ کے راستے میں جو بھی مشکل آتی ہے وہ کامیابی ہوتی ہے۔ تو اب یہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کر کے اور حضرت مسلم سے آگے پیشکش کرتے ہیں کہ میں اس فریضے کو انجام دوں گا، اور یہ امام حسین کے پاس گئے، امام حسین کا پیغام لے کر پھر حضرت مسلم کے پاس آئے۔ گویا 2 دفعہ یہ راستہ طے کیا ہے، 2 دفعہ اس خونی بیریئر کو پاس یعنی کرنا پڑا ہے، اور پھر امام علی مقام نے کہا کہ آگے بڑھ جاؤ۔ اب یہ کہ امام علی مقام جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لیکن جیسا خداوند عالم نے کہا اللہ کے راستے میں جو بھی ہوتا ہے وہ تو زندگی ہی زندگی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ حضرت مسلم کا وفد ان 3 قاصدوں کے ساتھ یعنی یہ اب کوفہ پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے جناب حضرت مسلم کے جہاد کی تفصیلات اگر ہم پڑھیں گے تو پھر بات بہت آگے نکل جائے گی۔ اب حضرت مسلم جس وقت پہنچے ہیں تو ظاہر ہے کہ لوگوں میں اور جوش و خروش پیدا ہو گیا، اور جیسا تاریخیں لکھتی ہیں کہ حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے لوگوں نے امام حسین کے لیے 12,000 ہیں یا 18,000 ہیں۔ تو یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ کوفہ میں ایک انقلاب آ رہا ہے، کوفہ میں ایک تبدیلی آ رہی ہے، کوفہ کی اتنی بھاری اکثریت جو ہے وہ امام علیہ السلام کا خیر مقدم کرنے کو تیار ہے۔ یہ حضرت مسلم نے ظاہر کے جانے کے شروع میں کوفہ پہ یہ اثرات مرتب ہوئے۔ اب اس کی اطلاع امام حسین کو کیسے پہنچے؟ اب یہ ایک خوشخبری کا سفر ہے، ظاہر ہے بظاہر چند دنوں کے لیے ایک عارضی خوشخبری کا سفر ہے۔ اب وہاں سے یہ خوشخبری لے کر کہ مولا اتنے لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی ہے اور آپ اب تشریف لے آئیے، اب حالات جو ہیں وہ بالکل تیار ہیں آپ کو خیر مقدم کرنے کے لیے۔ اب اس میں عابس بن ابی شبیب شاکری ہیں، بہت بہادر، بہت بڑے عابد اور روزہ دار اور عبادت گزار، بہت محترم شخصیت ہیں، اور عابس کے غلام ہیں شوذب۔ اور عابس تو پھر ان کی ایک اور ہی حیثیت ہے، یہ شوذب جو غلام ہے یہ بہت بڑے عالم ہیں، یعنی راوی حدیث سمجھے جاتے ہیں، عالم سمجھے جاتے ہیں، یہ ان کی منزل ہے۔ اور ان کے ساتھ قیس بن مسہر ہیں۔ یہ اب آ گئے مکے امام علی مقام کو یہ خبر دینے کے لیے، بس ہم آپ کا خیر مقدم کرنے کو تیار ہیں اور اب آپ تشریف لائیے۔ اچھا، اب جب یہ خبر ملتی ہے امام علیہ السلام کو کہ 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اور اس زمانے میں شہر کوئی بڑے تو ہوتے نہیں تھے، چھوٹے ہی ہوا کرتے تھے، اس شہر میں بھی 18,000 لوگوں نے بیعت کر لی ہے، اس کا مطلب یہ پورا شہر آپ کا خیر مقدم کرنے کے لیے تیار ہے، پورا شہر آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوفہ میں کون کون جمع ہو چکا ہے۔ عابس بن شاکری ہیں، یہ بھی ظاہر کوفہ کے رہنے والے ہیں، یہ بھی مکے پہنچ چکے ہیں، ان کا غلام شوذب بھی مکے پہنچ چکا ہے، حضرت قیس بن مسہر بھی
مکے پہنچ چکے ہیں۔ تو اب جیسا میں کہہ رہی تھی کہ ہم جانیں تو صحیح کہ یہ کوفے میں، یہ کوفی جو مکے میں نظر آ رہے ہیں یہ ہیں کون؟ تو یہ وہ ہیں کہ جو اپنی جانوں پر کھیل کر، ہر قسم کا رسک لے کر، اس وحشی زمانے میں کہ جہاں وحشتناک سزائیں دی جاتی تھیں محبان اہل بیت کو، وہ اس کا رسک لے کر وہ جو ہیں وہ امام کے میسیجز لانے لے جانے کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ تو اب یہ کوفی جو ہیں آہستہ آہستہ جمع ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی جیسا میں کہہ رہی تھی ہانی بھی آ چکے ہیں، سعید بن عبداللہ حنفی بھی آ چکے ہیں۔ تو اب یہ امام کے کئی قاصد جو ہیں اب یہ امام کے ساتھ مکے میں موجود ہیں، اور اب یہ اس بات کے پروگرام بنا رہے ہیں کہ اب ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہی کوفہ جائیں گے۔ یعنی یہ وہ کوفی ہیں جو مکے سے نکل رہے ہیں امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ۔ اچھا، اب اس میں ہم ان کے امام حسین کے ساتھ جانا بھی کون سا بڑے حفاظت کی ضمانت ہے۔ ظاہر ہے خاص ٹارگٹ سارے ظلم کا، ہر اس کا تو امام حسین کی ہی ذات ہے۔ تو امام حسین کے ساتھ نکلنا بھی کوئی اتنا آسان تو نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اب جو بھی پیش آئے ہم امام حسین کو لے کر کوفے میں داخل ہوں گے۔ کوفے والے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ تو اب حاضرین و ناظرین کرام، ہم تصور کریں کہ ان لوگوں کے کیا حوصلے ہوں گے کہ امام کے ساتھ ہر آزمائش میں کھڑے ہیں۔ اچھا، عابس بن ابی شبیب شاکری میدان کربلا میں پہنچتے ہیں، ظاہر ہے امام کے ساتھ میدان کربلا میں ہی پہنچے اور میدان کربلا کے ہی شہید ہیں۔ ان سے پہلے ان کا غلام شوذب جو تھا وہ قربان ہوا، اور ایک انہوں نے عجیب جملہ کہا ہے وہاں پر شوذب سے کہا، جب اس نے اجازت لینے آیا، ظاہر اپنے آقا سے بھی اجازت لینے آیا، تو اس نے کہا شوذب جتنا ہو سکے ثواب سمیٹ لو، اس لیے کہ آج کا سا دن پھر کبھی نہیں آئے گا، آج کا سا دن پھر کبھی نہیں آئے گا۔ تو دیکھیے شہادت عظمیٰ کا میدان، جس میں کیا کیا قیامت گزر گئی ہے امام علی مقام اور ان کے ساتھیوں پر۔ اور عابس کی نظر دیکھیے، یہ نظر قرآن کی نظر ہے، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں ہر حقیقت کو، کہ اللہ کے نور سے دیکھنے والے اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا دن پھر کبھی نہیں آئے گا۔ آج کے دن جتنی بھی ہم عظمتیں سمیٹ سکیں، جتنی بھی ہم اللہ کی انعامات سمیٹ سکیں وہ ہم سمیٹ لیں۔ اور یہ انعامات کی بارش کہاں ہو رہی ہے؟ حسین زندگی بانٹ رہے ہیں، حسین زندگی بانٹ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ شوذب کے بعد عابس بھی میدان کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں جیسے میں کہہ رہی تھی کہ ایک نام بار بار آ رہا ہے، حضرت قیس بن مظاہر کا۔ حضرت قیس بن مظاہر ظاہر ہے کہ امام کے قافلے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ایک منزل پر پہنچتا ہے قافلہ، منزل عاجز ہے۔ اچھا، وہاں سے امام علی مقام نے یہ ضروری سمجھا کہ کسی کو اطلاع دینے بھیجتے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں۔ اب دیکھیے، اطلاع دینے کے لیے پھر انتخاب کس کا ہوتا ہے؟ وہ جو سب سے آگے بڑھ کر اپنے آپ کو قربان کرنے والا ہے، یعنی حضرت قیس بن مظاہر۔ اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ شروع میں جس وقت یہ قاصد آئے تھے اس وقت تو کوفے کے حالات بگڑے نہیں تھے، لیکن حضرت مسلم کے پہنچنے کے بعد پھر مرکزی حکومت نے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا، اور عبید اللہ ابن زیاد کے بعد جو کوفیوں پہ مظالم کا سلسلہ شروع ہوا ہے، تو یہ لوگ اپنے
گھروں میں ایسے قید ہو کر رہ گئے کہ حضرت مسلم تک جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا، اور حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام وہ کوفے کی گلیوں میں تنہا رہ گئے۔ ہم ظاہر تفصیلات پڑھتے ہی رہتے ہیں۔ اب حضرت قیس جا رہے ہیں کوفیوں کو یہ اطلاع دینے کہ نواسہ رسول آ رہے ہیں، اور کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی ہے۔ کوفے کے چاروں طرف ابن زیاد کا لشکر پڑا ہے۔ اب وہاں جو راستہ کوفے کی طرف جاتا تھا، نخیلہ، وہاں ایک مقام نخیلہ آتا ہے جو ابن زیاد کا فوجی ہیڈ کوارٹر تھا۔ وہاں پر پہنچ کر حضرت قیس گرفتار ہو گئے، گرفتار ہو جاتے ہیں، اور انہیں ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا۔ ابن زید نے کہا تم کون ہو؟ ان کا ہم حسین کے قاصد ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ خط کہاں ہے جو حسین نے بھیجا ہے؟ ان کا میں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ یعنی اب وہ راز نہیں بتانا چاہتے ابن زید کو، حالانکہ جانتے ہیں کہ راز چھپانے کی کیا سزا ہوگی، اور راز حسین کا۔ تو ان کا میں نے پھاڑ کے پھینک دیا۔ تو ان کا کس کے نام تھا؟ نام بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کوفے کی کچھ شخصیات تھیں جنہیں میں نہیں جانتا، ان کے نام امام علی مقام نے خط بھیجا تھا۔ اب انہیں پیشکش کی جا رہی ہے کہ اچھا ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہم قتل نہیں کریں گے بشرطے کہ تم ہماری ایک بات مان جاؤ کہ منبر پہ جا کے حسین کو برا بھلا کہو۔ ظاہر ہے یہ تو ان کے لیے بڑی فتح کی بات ہوتی کہ حسین کا قاصد منبر پہ کھڑا ہو کے حسین کو برا کہہ رہا ہے۔ اچھا اب آپ کو تو خبر پہنچانی تھی کہ حسین آ رہے ہیں، ہر قیمت پہ پہنچانی تھی۔ تو قیس بن مساہر نے کہا ہاں میں تیار ہوں اس کے لیے۔ ایران والوں نے بڑی خوبصورت اس کی پوری فلم بنائی ہے، موقع ملے تو ضرور دیکھیے گا۔ اب قیس بن مساہر منبر پہ پہنچتے ہیں۔ اب یہاں جو محبان اہل بیت ہیں وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہیں کہ یہ قیس کو کیا ہوا ہے، اور قیس وہاں پر جا کر کہتے ہیں لوگوں میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں، میں حسین ابن علی کا قاصد ہوں۔ حسین مکے سے روانہ ہو چکے ہیں اور حاجز تک پہنچ چکے ہیں، اور انہوں نے مجھے اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ دیکھو حسین ابن علی رسول کی بیٹی کے فرزند ہیں، دنیا میں خیر بانٹنے والے ہیں، ہمیں ظلم سے نجات دلانے والے ہیں۔ پس آگے بڑھو، حسین کا استقبال کرو، آگے بڑھو اور حسین کا استقبال کرو۔ ظاہر ہے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ابن زیاد کے لیے یہ بات کتنی نہ صرف توہین آمیز ہوگی بلکہ خطرناک ہو کہ منبر سے اعلان ہو گیا کہ حسین آ رہے ہیں۔ اور ہم بعد میں دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو حضرت قیس کے اس اعلان کے بعد ہی کربلا پہنچے ہیں، یعنی اس اعلان سے انہیں اطلاع ملی ہے کہ قیس کہ امام علی مقام تشریف لا رہے ہیں۔ اور ہم کیا بتائیں، مرنا تو بہت چھوٹی بات ہوتی ہے، لیکن حضرت قیس کو دارالعمارہ کی چھت پر لے جا کر گرا دیا گیا، یہاں تک کہ ساری ہڈیاں چکنا-چور ہو گئی۔ میں عموماً مصاحب پڑھتے میں لرز جاتی ہوں، لیکن مجھے یہ بھی بتانا تھا کہ جنہوں نے یہ پیغام رسانی کا فریضہ ادا کیا ہے ان کے سامنے کیا کیا مسائل تھے اور کیا کیا خطرات پڑے ہوئے تھے، جن کے آگے موت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اب ایک ذکر باقی رہ گیا۔ اب جس وقت کوفے کے حالات بدلے ابن زیاد کے آنے کے بعد، اور اب ظاہر ہے کہ لوگ تتر بتر ہونے لگے اور اب وہ ماحول ہی بدل گیا، تو اب حضرت مسلم نے یہ ضروری سمجھا کہ حسین کو خبر کر دی جائے کہ حسین ادھر مت آؤ، ادھر مت آؤ،
یہاں حالات بدل چکے. تو اب اس کے لیے قاصد ہے عبداللہ بن یقطن. اب جیسا میں عرض کر رہی تھی کہ جب سارا کوفہ گھیر لیا گیا تھا تو آنا بھی جتنا مشکل تھا اتنا ہی جانا مشکل تھا. غرض یہ نخیلہ پہ یہ بھی گرفتار ہو گئے، جو امام علی مقام کو یہ خبر دینا چاہ رہے تھے کہ کوفے کے حالات بدل چکے ہیں اور امام ادھر تشریف لائے. اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا کہ انہیں دارالعمارہ کی چھت پہ لے جا کر اور گرا. ناظرین کرام، ناظرین حاضرین کرام، یہ تھے وہ افراد جنہوں نے پیغام رسانی کا فریضہ انجام دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس زمانے میں سب سے زیادہ مشکل پیغام رسانی کا کام ہوا، جیسا میں پہلی مجالس میں بتا چکی ہوں، جہاں ہر قدم پر خطرات ہوں، محض موت کے نہیں بلکہ ایک بھیانک سے بھیانک تشدد اور ظلم کے. وہاں پر کچھ لوگ ہیں جو جا رہے ہیں. ہمیں امام کا ساتھ دینا ہے، ہمیں امام کی پیغام رسانی کرنی ہے. کسی نے کہا، بڑی بامعنی بات ہے، کہ کربلا میں ایک حسین نہیں، کربلا میں ایک حسین نہیں 72 حسین تھے. یعنی جو امام علی مقام کا ولولہ تھا، جو ان کا عزم تھا، وہی عزم ان سینوں نے لیا کہ جو امام کے ساتھ سفر میں کھڑے ہوئے تھے، میدان کربلا میں جا کر کھڑے ہو گئے کہ ہم ان کی عظمت کا اندازہ نہیں کر سکتے. ہمارے سلام ہو مولا آپ کے مسافروں پر، آپ کے میسنجرز پر، آپ کے پیغام رسانی کرنے والوں پر. دنیا میں ایسا واقعہ نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، کوئی تصور نہیں کر سکتا. ہم سلام بھیجتے ہیں، ہم سلام بھیجتے ہیں ان تمام شخصیات پر جنہیں ہر صورت میں امام کا مشن پورا کرنا تھا، کیا قیامت ہی کیوں نہ آ جائے. اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہے اصلی زندگی، یہ ہے اصلی عظمت، یہ ہے ہمارا راستہ، یہ ہے خدا کا راستہ. اس وقت حسین نہیں، خدا دعوت دے رہا ہے، خدا بلا رہا ہے. ہم حسین کی طرف جا رہے ہیں تو دراصل ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں. خداوند عالم ان مثالوں کو، ان شخصیات کو ہمیشہ ہمارے لیے رول ماڈل بنا دے. بحق محمد و آل محمد یا ارحم الراحمین.